الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر وہ آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ جنہیں وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، انہیں وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ معزز حاضرین، سب دوست احباب آئے، عزیز و اقارب آئے، پیر بھائی آئے، صاحبزادہ لالا جی امن آباد سے تشریف لائے، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ میرے پیر و مرشد نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے وسیلہ نجات، جس کے بارے حضور کریم نے فرمایا یہ بات تو میری ہے، یہ زبان ڈاکٹر علی کی ہے۔ وہ ایک سمندر ہے، میں اس میں سے ایک قطرہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، ہم حق بات بیان کرتے ہیں، ہم عقیدہ بیان کرتے ہیں، ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرتے۔ جو شان مصطفیٰ ہے وہ بیان کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حضور کریم کو شان عطا فرمائی ہیں ان کو مانا جائے۔ ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے، اور ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں صرف جو اللہ تعالیٰ نے شان حضور کو عطا فرمائی ہیں ان کو مانا جائے، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے۔ اصال ثواب کا مطلب ہے کیا؟ اصال کا مطلب ہے کسی دوسرے کو بھیج دینا، کسی دوسرے کو اصال کر دینا۔ ہم جو بھی یہ قرآن خوانی کی ہے، نعت خوانی کی ہے، لنگر خیرات کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کا ثواب ہمارے جو عزیز و اقارب ماں باپ بہن بھائی ہم سے بچھڑ چکے ہیں ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن منافقت اعتراض پیدا کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کسی دوسرے کا ثواب کسی کو لگ نہیں سکتا۔ ہم اس اعتراضات کا جواب دیتے ہیں۔ تو کچھ کام ہے روزمرہ جو ہم کرتے ہیں وہ ہے سارے سال ثواب ہی۔ نماز جنازہ میں آ جائیں، نماز جنازہ خود سال ثواب ہے۔ نماز جنازہ میں ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب ہمارے زندوں کو بخش دے، اے ہمارے رب ہمارے مردوں کو بخش دے، اے ہمارے رب جو حاضر ہیں انہیں بخش دے، جو غیر حاضر ہیں انہیں بخش دے، جو مرد ہیں انہیں بخش دے، جو عورتیں ہیں انہیں بخش دے، جو چھوٹے ہیں انہیں بخش دے، جو بڑے ہیں انہیں بخش دے۔ کوئی ایسا بندہ رہ گیا جو اس دعا سے باہر ہو؟ جب سلام پھیرتے ہیں پھر کہتے ہیں سال صاحب کا فائدہ نہیں ہے، تو پھر نماز جنازہ کیوں پڑھی؟ ادب کے ساتھ گزارش ہے، تو پھر آپ نے نماز جنازہ کیوں پڑھی؟ حضور کریم نے فیصلہ فرما دیا ہے سال ثواب کے بارے۔ یا رسول اللہ آپ بھی بتائیں سال ثواب کا فائدہ ہے ابھی ہے کہ نہیں؟ کیا یہ 2 گھنٹے سے ہم نے کام کیا ہے، فضول کام کیا ہے؟ تو حضور کریم نے اس کا فیصلہ فرما دیا۔ نبی پاک نے فرمایا سال ثواب سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں اور بخشش ہو جاتی ہے۔ یہی ہم کر رہے ہیں جو ہمارے ذمے ہے۔ ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرا والد فوت ہو گیا، میرے والد نے وصیت کی تھی اگر میں فوت ہو جاؤں تو میری طرف سے 100 غلام آزاد کر دینا۔ یا رسول اللہ اگر میں 100 غلام آزاد کروں تو کیا میرے باپ کو فائدہ ہوگا؟ تو نبی پاک نے فرمایا کیا تیرا باپ مسلمان تھا؟ اس نے میرا کلمہ پڑھا تھا؟ عرض کرتا یا رسول اللہ اس نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی پاک نے فرمایا پھر چاہے ساری دنیا کے بھی غلام آزاد کر دے تیرے باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم سچے ہو گئے، جو کہتے ہیں سال ثواب کا فائدہ نہیں انہیں نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں ہوتا ہے انہیں ہوتا ہے۔ حضور کریم نے فری ہینڈ دے دیا، کھلی چھٹی دے دی، لیکن شرط کیا لگائی ہے؟ ایمان کی، عقیدے کی۔ عقیدہ ہے کیا؟ چند لفظوں میں عقیدہ۔ ایک بات تو غور سے سن لیں، ہم اعمال کی نفی نہیں کرتے، اعمال کرو ضرور کرو، لیکن عقیدہ بنا کے کرو، کیونکہ عقیدہ شرط ہے، اعمال مشروط ہیں۔
جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو ہوگا تو نماز ہوگی۔ اگر تیرا عقیدہ درست ہوگا تو تیرے اعمال قبول ہوں گے۔ بات اتنی سی ہے، ہم عقیدہ درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے تو پہلے عقیدہ توحید ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، افعال میں، صفات میں کوئی اس کا ثانی اور ہمسر نہیں، عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے جو کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے، اس کی شان ذاتی ہے، ساری مخلوق کی شان عطائی ہے۔ یہ فرق ہے خالق اور مخلوق میں۔ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ پھر حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے اپنی جان سے بڑھ کر، پھر حضور کریم کا ادب کرنا ہے، حضور کے علم غیب کو ماننا ہے۔ نبی کا لفظی مطلب ہی یہ ہے کہ غیب کی خبر دینے والا۔ ڈاکٹر کا مطلب مرض کو ٹھیک کرنے والا، ڈرائیور کا مطلب گاڑی چلانے والا، استاد کا مطلب پڑھانے والا، نبی کا لفظی مطلب ہے غیب کی خبر دینے والا۔ حضور کو نور ماننا ہے، حضور کو حیات ماننا ہے، مال کو مختار ماننا ہے، شفیع ماننا ہے، حضور کو آخری نبی ماننا ہے، حضور کے والدین کریمین کو جنتی ماننا ہے، صدیق اکبر کو صحابہ میں نمبر 1 ماننا ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ یہ عقائد ہیں حضرات۔ اگر ایسا تیرا عقیدہ ہوگا، جب تو ایسے بندے کے بھی جنازے میں شامل ہو جائے گا تیری بخشش ہو جائے گی۔ ایک اور صحابی حاضر ہوئے، بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت سعد بن عبادہ حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، میری والدہ کو بڑا شوق تھا صدقہ خیرات کرنے کا، اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کروں تو کیا میری والدہ کو فائدہ پہنچے گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں تیری والدہ کو فائدہ پہنچے گا۔ ورد کرتا ہے یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں؟ نبی پاک نے فرمایا پانی کی قلت ہے، پانی کا کنواں اپنی والدہ کے نام پر وقف کر دے، جب تک اس کنویں سے انسان، جانور، چرند پرند پانی پیتے رہیں گے تیری والدہ کو ثواب جاتا رہے گا۔ یہی ہم کر رہے ہیں۔ ایک اور صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری بھی والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا کیا تیرے پاس؟ ورز کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس باغ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اس باغ کا پھل اپنی والدہ کے لیے وقف کر دے، جب تک اس باغ سے انسان، جانور، چرند پرند پھل کھاتے رہیں گے تیری والدہ کو ثواب جاتا رہے گا۔ تو یہی ہم کرتے ہیں سال ثواب کی محفلوں میں۔ اس سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی رکھ دیا تھا، کنواں وقف کر دیا تھا، ہم تھوڑا سا پانی اپنی حیثیت کے مطابق رکھ دیتے ہیں، تھوڑے سے پھل رکھ دیتے ہیں، ہم کوئی شرک بدعت تو نہیں کرتے۔ یہ حضور کے سامنے ہوا تھا، صحابہ نے کیا ہے۔ حضور نے 2 قربانیاں کی، عرض کیا یا اللہ ایک قربانی میری طرف سے ہے، ایک قربانی میری ساری امت کی طرف سے ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ قربانی حشر کے دن ہر امتی کی قبر پر جائے گی۔ اندازہ کریں اتنا علم غیب تو اس قربانی کو بھی ہے کہ کس کی قبر پہ جانا ہے کس کی قبر پہ نہیں جانا۔ ہر امتی کی قبر پہ جائے گی، صدیق اکبر فاروق اعظم کی قبر پہ جائے گی، مومنوں کی قبر پہ جائے گی، منافق کافر کی قبر پہ نہیں جائے گی۔ اسے جا کے کہے گی مجھ پر سوار ہو کے پل صراط پار کر جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا قربانی میں نے دنیا میں بڑے جھوٹ بولے، آج میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اتنی اچھی قربانی میں نے نہیں کی، میری قربانی میں ریاکاری تھی، دکھاوا تھا۔ وہ قربانی کہے گی بالکل یہ تو نے نہیں کی، لیکن یہ قربانی تیرے نبی نے تیری طرف سے کی ہے۔ مجھ پر سوار ہو کے پل صراط پار کر کے جنت میں چلے جاؤ۔ اگر نبی کریم کی ہوئی قربانی ہر امتی کو پوری کی پوری پہنچ سکتی ہے تو نبی پاک کے صدقے سے ہماری اس محفل کا ثواب بھی میری امی کی خدمت میں جا سکتا ہے، تمام مومنوں کی خدمت میں جا سکتا ہے۔ حدیث قدسی ہے حضرات، یہ حدیث داتا صاحب نے بھی لکھی اپنی کتاب کشف المحجوب میں، کہ جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا، اس کا سبب نبی کی شفاعت ہے، اور جنت میں درجہ تجھے تیرے اعمال سے ملے گا۔
جب تو شفاعت مصطفیٰ سے جنت میں داخل ہو جائے گا تو حافظ قرآن سے کہا جائے گا الف لام میم سے لے کے والناس تک جتنے حروف ہیں اتنے درجات بلند ہوتے ہیں. اگر حافظ قادیان نہیں ہو تو کیا فائدہ ایسے اعمال کا؟ اگر وہ میرے نبی کی شفاعت کو نہ مانتا تو کیا فائدہ؟ اس لیے میرے نبی نے خبردار فرما دیا، جس نے دنیا میں میری شفاعت کو نہ مانا میں نے قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنی بھی نہیں. اتنا اہم عقیدہ ہے عقیدہ شفاعت. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گے. کچھ لوگوں نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے، اعمال سے بخشش، اعمال سے بخشش، اعمال سے بخشش. اعمال سے جنت نہیں مل سکتی، جنت خالصتاً میرے نبی کی شفاعت سے ملے گی. تاریخ میں سب سے زیادہ اعمال ابراہیم علیہ السلام نے کیے. انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ ٹکر لی، ہم ایک ایس ایچ او کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے اتنے بڑے بادشاہ کے خلاف ٹکر لی، اس کے بت توڑ دیے، ان پہ مقدمہ چلا، انہیں آگ میں پھینک دیا گیا. آگ نے نہیں جلایا، آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی، ملک سے نکال دیا، جنگل بیابان میں چلے گئے. 80 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا، جب 2.5 ماہ کا ہوا تو حکم وہاں جنگل میں چھوڑا، جنگل میں چھوڑا. جب 13 سال کا ہوا حکم وہاں واپس لے آؤ، واپس لے آؤ. پھر حکم وہاں قربانیاں کرو. ان کے پاس بکریوں کے ریوڑ تھے بہت زیادہ، انہوں نے وہ کر دیے. اور پیاری چیز کی قربانی کر دو، بھیڑیں کر دی، اونٹ کر دیے، اور پیاری چیز کی قربانی کرو. عرض کیا یا اللہ بیٹا ہی رہ گیا، فرمایا اس کی قربانی پیش کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلا دی. آسمانوں سے دمبا آ کے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ ذبح ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام بچ گئے. ابراہیم علیہ السلام کی نیت میں خلوص ہی خلوص ہے. جو قربانیاں ہو چکی ہیں، جو ہو رہی ہیں، جو قیامت تک ہوتی رہیں گی، ان سب کا ثواب ابراہیم علیہ السلام کے کھاتے میں جمع ہے. خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں برابر ثواب ابراہیم علیہ السلام کو جا رہا ہے. اتنی اعمال والی ہستی. روح البیان کی حدیث ہے سارے نبی، ان میں ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے جھولی پھیلا کے کھڑے ہوں گے میرے نبی کی بارگاہ میں اور عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ شفاعت فرمائیں گے تو میری بخشش ہوگی. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ. وہ میں ہر کوئی آ گیا، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی تابعی ہو، کوئی غوث ہو، کوئی کتب ہو، کوئی ابدال ہو، نیک ہو یا مجھ جیسا گناہگار ہو، کوئی بندہ بھی میرے نبی کی شفاعت کے بغیر بخشا نہیں جا سکتا. جو یہ کہے کہ میرے اعمال کافی ہیں، مجھے نبی کی شفاعت کی ضرورت نہیں، وہ پکا جہنمی ہے. یہ تو صحابہ کرام اور حضور نبی کریم کی باتیں تھیں. اب صالح ثواب تو اللہ نے قبول کرنا ہے. یا اللہ تو عطا فرما. اللہ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب میں نے تمہیں اپنی رضا بھی عطا فرما دی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کیا چیز لے کے راضی ہوں گے؟ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ میں نے اس وقت تک راضی ہی نہیں ہونا جب تک میرا ایک بھی گناہگار امتی جہنم میں رہ گیا. یہ بھی صالح ثواب ہے. یا رسول اللہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی تفسیر مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے. یا رسول اللہ آپ کو ساری اجازتیں مل گئیں؟ ہاں جی مل گئیں. اس کا اظہار فرمائیں. نبی پاک کے پاس ایک کاپی آئی، اس میں 70,000 بندوں کے نام تھے جو بغیر حساب کا کے بخشے جانے، نبی پاک کے صدقے سے بخشے جانے. اب کاپی آئی ہے بارگاہ الہی سے. صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس میں میرا بھی نام لکھ دیں. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا میں نہیں لکھ سکتا، میرے پاس اختیار نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا جا تیرا بھی لکھ دیا. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، وہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے نبی کی رضا ہی رب کی رضا ہے. اس صحابی کا نام لکھنے میں میرے اللہ کی رضا ہے، یہی نبی کی رضا ہے. صدیق اکبر اور فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بھی بندے تھوڑے ہیں، جنتی اور بناؤ. یہ عشرہ مبشرہ میں نمبر 1 صدیق اکبر
اور فاروق اعظم کا عقیدہ ہے کہ جنتی اور بناؤ، یعنی میرا نبی جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ان 70,000 میں سے ایک ایک بندہ 70,000 کو جنت میں لے جائے۔ یہ 5 ارب بن گئے۔ وہ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بھی تھوڑے ہیں، جنتی اور بناؤ۔ نبی پاک نے فرمایا 5 ارب میں ایک ایک بندہ 70,000 کو جنت میں لے جائے۔ یہ 350 سنکھ بن گئے، جتنے بھی بن گئے۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنتی اور بناؤ۔ نبی پاک نے فرمایا چھوڑو انسوں کو، اس سے آگے میرے نبی نے ضرب نہیں دی تو کوئی انسان ہی نہیں بنا۔ فرمایا چھوڑو انسوں کو، میں بک بھر کے بندوں کو بخشواتا ہوں۔ آپ نے ایک بک ڈال دی، 2 3 4 5 بکیں ڈال دی۔ تو عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بہت ہوگی بخشش، تو آپ رہنے دے۔ اب تم صدیق اکبر خفا ہوتے ہیں، اے عمر نبی کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے، تو کیوں روک رہا ہے؟ تو عمر نے فرمایا سنو کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر میں بخشش سے روکتا نہیں، میرا یہ ایمان ہے نبی کی ایک بک میں پوری کائنات آ جاتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر سن لو، عمر ٹھیک کہتے ہیں، میری ایک بک میں پوری کائنات آ جاتی ہے۔ تو اگر تو بک کی عظمت کو مانتے ہو، نبی کی شان مانتے تو آج ہی جنت ہے۔ اگر اعتراض کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اپنا گا مارو گے۔ تو کہے گا میں نے اعمال سے لینی ہے جنت، نبی کی شفاعت سے نہیں لینی، نبی کی بک سے نہیں لینی، پھر جنت نہیں مل سکتی۔ کیونکہ ہر عبادت صفر ہے جب تک اس کے ساتھ ایک آدھ رسول اور محبت رسول کا نہ لگا۔ ایک جگہ پر میرے پیر و مرشد سقی لجپال نے یہ تقریر کی کہ ہر عبادت صفر ہے جب تک اس کے ساتھ ایک آدھ رسول اور محبت رسول کا نہ لگا ہو۔ ادھر ایک حافظ گل محمد صاحب بیٹھے تھے، انہیں یہ بات اچھی نہ لگی۔ کہتے کلمہ کیسے صفر ہو سکتا ہے، روزہ کیسے صفر ہو سکتا ہے، روزے کی جزا اللہ تعالیٰ ہے، نماز کیسے صفر ہو سکتی ہے، حج کیسے صفر ہو سکتا ہے، حج کرنے سے بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، جہاد کا بڑا مقام ہے۔ اسے یہ بات اچھی نہ لگی، اس کی قسمت جا کی نبی پاک کی زیارت ہوئی۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ مسئلہ سنا، اس کی تصدیق فرما دیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، منافق کی نمازیں کدھر گئی، منافق کا روزہ کدھر گیا؟ وہ میرے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، میری زیارت بھی کرتا تھا، میرے پیچھے جہاد بھی کرتا تھا، میرے ساتھ مصافحہ بھی کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں میرا ادب اور میری محبت نہیں تھی، اس لیے وہ جہنمی ہے۔ پھر فرمایا میں اس میں اضافہ کرتا ہوں، کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج صفر ہے، ایک تیرا مرشد ہے اور لگاتا میں۔ اور ساتھ ہی منقبت عطا فرمائی نبی پاک نے سرائکی زبان میں، سونے پیر دے رنگ رنگی ماشاءاللہ میں بھی سہاگن تھی۔ سہاگن کون ہوتی ہے؟ جس کی شادی ہو، جس کا خامد زندہ ہو، جس کے بچے ہوں، جس کا خوشحال گھرانہ ہو، وہ سہاگن ہوتی ہے۔ روحانیت میں کون سہاگن ہوتا ہے؟ جس کا پیر کامل ہوتا ہے۔ بہترین اولاد اور بدبخت اولاد کون سی ہوتی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بہترین اولاد وہ ہے جو اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں اکثر ہوتا ہے کہ جب ہمارے والدین یاد ہوتے ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ان کی ذرا سی بات پہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ ایک صحابی کے ساتھ بھی ایسا ہوا، وہ حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، آپ کا فرمان ہے۔ والد صاحب فوت ہو گئے، میں ان کی زندگی میں ان کی گستاخی کرتا تھا، تو آپ کا فرمان ہے جس کا باپ ناراض اس کا رب ناراض۔ تو یا رسول اللہ مجھے فکر ہو گئی ہے، مجھے ندامت ہے اپنے رویے پر، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ تو نبی پاک نے فرمایا دین میں مایوسی نہیں ہے، تو ایک کام کر، روزانہ شام کو اول آخر درود شریف پڑھ، ایک بار الحمدللہ شریف پڑھ، 3 بار قل واللہ شریف پڑھ کے اپنے والد صاحب کی روح کو احسال کر دے، تیری بھی بخشش ہو جائے گی، تیرے باپ کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ یہ نسخہ ہے، یہ لے جائیں۔ احسال ثواب کے بارے اللہ فرماتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 19 میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ۔ بس جان لیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ امت کی تعلیم کے لیے معافی طلب کریں
اور اپنے مومن مرد اور عورتوں کی شفاعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ خود میرے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ ان کی شفاعت فرماؤ، تیرے لیے بھی دے رہا ہے، میرے لیے بھی دے رہا ہے، سب کے لیے دے رہا ہے۔ یا اللہ تو براہ راست کیوں نہیں دیتا؟ تو براہ راست میں بخش سکتا ہے، نبی کو کیوں حکم دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں براہ راست نہیں دیتا، میں اپنے نبی کو دیتا ہوں، میرا نبی ساری کائنات کو بانٹتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ موتی منا انما قاسم، اللہ مجھے ہی عطا کرتا ہے، میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو نہیں دیتا، مجھے نہیں دیتا، اللہ میرے نبی کو دیتا ہے، میرا نبی ساری کائنات کو بانٹتا ہے۔ لاوا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، تو نہر میں بٹتی ہے نعمت رسول اللہ کی۔ اب اللہ نبی کو حکم دے رہا ہے ان کی شفاعت فرماؤ، نبی کر رہا ہے۔ ایسے شفاعت لینی ہے تو حاضر ہے، ورنہ اعتراض کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ۔ یہ بخشش کا نسخہ ہے، یہ بھی سال ثواب ہے۔ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، میرے حضور کے پاس چلے جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اللہ نے در کی قید نہیں لگائی، میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ۔ پھر کیا کریں؟ پھر مجھ سے معافی مانگو، ابھی بات نہیں بنی۔ پھر میرے محبوب کے ابرو کی طرف دیکھو، جب میرا محبوب تمہاری شفاعت فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تواب الرحیم ہو کے بخشے گا۔ اب ہر بندہ نہیں مدینہ منورہ جا سکتا، کسی کے پاس صحت نہیں ہے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، کسی کے پاس اجازت نہیں ہے۔ 3 سے 4 لاکھ لگتا ہے مدینہ منورہ جانے کے لیے، چلا جائے تو میرے نبی کی عطا ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ لیکن اگر غریب بندہ نہیں جا سکے تو پھر وہ کیا کرے؟ تو اللہ فرماتا ہے مایوس نہ ہو، گھبراؤ نہ، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، اور یہ میں نے نبی اپنا تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب کر دیا۔ جہاں تو تصور کرے گا وہیں پہ تجھے حضور مل جائیں گے۔ تو کہ حضور مدینہ منورہ میں ہے، تجھے مدینے میں مل جائیں گے۔ تو کہ حضور اس شہر میں ہے، وہ تجھے شہر میں مل جائیں گے۔ تو کہ حضور میرے گھر میں ہے، وہ تجھے تیرے گھر میں مل جائیں گے۔ تو کہ حضور میرے دل میں ہے، وہ تجھے تیرے دل میں مل جائیں گے۔ تو ان کی بارگاہ میں جھک جا اور اللہ سے معافی مانگ، پھر میرے نبی کے ابرو کی طرف دیکھ، جب وہ تیرے حق میں ہل گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تواب الرحیم ہو کے بخش دے گا۔ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ایک زمانہ وہاں اشک بار کھڑا ہے، تو یہ بھی سال ثواب ہے۔ یہ پروفیسر صاحب نے مجھے ایک حدیث، میرے پروفیسر ہیں ملت کالج کے، پچھلی بار جب میں نے یہ تقریر کی تو یہ انہوں نے میری رہنمائی فرمائی، انہوں نے کہا یہ بات بھی ایڈ کریں اس میں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ حضور کا وصال ہو گیا، صدیق اکبر خلیفہ بن گئے، تو ایک عرابی 3 دن کے بعد آ گیا، آ کے کہتا ہے کہ مجھے نبی سے ملنا ہے۔ کہ ابو بکر نے یہی فرمایا نہیں تم ان سے مل نہیں سکتے، قبر پہ جانا شرک ہے، نہیں فرمایا۔ علی مرتضیٰ سے فرمایا جاؤ انہیں نبی کے پاس لے جاؤ، نبی سے ملا دو۔ تو وہ عرابی یہی آیت کی تلاوت کر رہا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ وہ یہ آیت تلاوت فرمائی جا رہا تھا، روئی جا رہا تھا، تو روزہ رسول سے آواز آئی جا رابی تیری بخشش ہو۔ اس آیت کا اطلاق آج بھی ہے، کیونکہ میرا نبی حیات ہے۔ پھر ہم نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی والی والدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب میرے والدین کو بخش دے، تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی سال ثواب ہے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ نبی پاک کو پسند آئی، نماز کا حصہ بنا دیا۔ اب قیامت تک یہ قرآن مجید اور نماز میں پڑھی جاتی رہے گی۔ آپ اور میں اس وقت تک نماز سے فارغ نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اپنے والدین اور تمام مومنین کی بخشش طلب نہیں کر لیتے۔ تو یہ بھی سال ثواب ہے۔ حدیث پاک ہے کہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو گناہوں کی پنڈے ان کے سروں پہ ہوتی ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا لیکن جب حشر کے دن وہ اٹھیں گے تو کوئی گناہ ان کے سر نہیں ہوگا۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہوا؟
تو نبی پاک نے فرمایا اس کی نیک اولاد نے، اس کے عزیز و اقارب نے اسے پڑھ پڑھ کے بخشا، جس سے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ پھر علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ آپ اول آخر درود شریف پڑھ کے ایک بار الحمدللہ شریف 11 بار قل واللہ شریف پڑھ کر تمام مومنین کو بخش دیں۔ اس کے 3 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سارا جو آپ نے پڑھا ہے وہ پورے کا پورا ہر ایک امتی کو ملے گا، ہر مومن کو ملے گا، وہ تقسیم نہیں ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ اتنے پڑھ کے تجھے بخش دیں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ حشر کے دن وہ تیری شفاعت فرمائیں گے۔ اگر آپ نے ان کی شفاعت سے بہرہ مند ہونا ہے تو آج یہ سال ثواب کو بنا لیں۔ سال ثواب مٹ رہی ہے، نئے نئے فتوے آتے ہیں، یہ سودا نقد ہے۔ اگر تو آج کرے گا تیری اولاد بھی تیرے لیے کرے گی، اگر تو رائے فرار اختیار کرے گا تو تیری اولاد بھی تجھے بھول جائے گی۔ پہلے زمانے میں اتنی بدعقیدگی نہیں تھی جتنی آج ہے، اس سے آگے اور بھی آ جائے گی۔ براہ راست حضور کی شانوں پہ اٹیک ہوتا ہے، تو خدا را عقیدہ کو سمجھے۔ عقیدہ ہے کیا؟ عقیدہ توحید ہے، پھر شان مصطفیٰ ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کو اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ حضور کریم نے فرمایا ہے کہ تمہاری بیوی بچے تمہارے رعایا ہیں، تم سے پوچھا جائے گا تم نے ان کو کیا سکھایا ہے۔ تو اپنی اولاد کو سمجھائیں کہ ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، بخشش کیسے ہونی ہے۔ حضور کریم ہر جمعرات کی شام کو شہدائے احد کے مزاروں پر جاتے، اصال ثواب کرتے، اپنی فوت شدہ ازواج مطہرات کے لیے گوشت پکا کر تقسیم کرتے تھے۔ یہ تو حضور کے زمانے سے ہو رہا ہے۔ پھر ایک بندے کے جنت میں درجے بلند ہو جائیں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیسے ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا اس کی اولاد نے اسے پڑھ پڑھ کے بخشا ہے جس کے اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو آخری بات، یہ سال ثواب کتنی دیر میں میری امی کی خدمت میں پہنچ جائے گا؟ حدیث پاک ہے کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے جبریل امین سونے کی تشتوں میں اس کا ثواب لے کے ان کی قبر میں حاضر ہو جائیں گے۔ جتنے مومنین مومنات ہیں ان کی قبروں پہ حاضر ہو جائیں گے۔ اصال ثواب اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کو پہنچانے کے لیے اللہ نے ملائکہ کے سردار کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی شانوں کا ماننے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ توحید کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے عرش
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اشفق لنا إنني في بارك أمر مغرق وجدي سيلنا شكانا قوت عشق الفست کو بولا کر دے دھار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کتے بھی کر دو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ مولا کریمہ اس میں محمد نواستا میرے پیروں میں سن کو شیخ باری کو نبی پر عطا فرما دن نالین پاک کے صدقے سے ہر بندے دی 1000 پورا مولا بھیج نبی پاک کے دور جتنا تیرے نزدیک عدد آدھا شمار جتنا تیرے نزدیک درختان دے پتے پانی دے کر تیرے رہتے ہیں ذرے جتنا تیرا فضل ہے اتنی تیری رحمت مولا یا صلی وسلم دائما ابدا ابدا کثیر کثیرہ صلی اللہ تعالی علیہ کر گئی محمد و علیہ وسلم اجمعین میں